میرے پیاروں محترم بھائیوں، یہ سال کا یہ 2023 کا آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن زندگی کی شام بھی ہمارے سر پر آ جائے گی اور ہم دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی وقف کر رہے ہوں گے۔ وہ رات آئے، وہ شام آئے، اس رات اور اس شام کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کے حضور سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، دین کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا کہ جو دین شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلا، آج وہ بے سر و سامان ہمارے گھر کی دہلیز پر موجود ہے اور ہم اس دین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کے لیے بہت سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے کان تک کٹوا دیے، اپنے جسم کے کلیجے کو بھی چبوا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ انہی کے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے بدن پر 4000 درہم کا ایک سوٹ بھی پہنا کہ آپ خوشی اور غم کے موقع پر اتنے مہنگے سوٹ پہنا کرتے تھے، اور جب دین اسلام آپ نے قبول کیا تو وہ خوبصورتی والا سوٹ تو گیا گیا، لیکن احد کے میدان میں جب رسول اللہ نے آپ کو علم دیا، جھنڈا دیا اسلام کا، اور اس پوری فوج کا سپہ سالار بنایا، امیر مقرر کیا، تو اس وقت آپ کے جسم پر مکمل لباس بھی نہ تھا کہ آپ اپنے مکمل جسم کو ڈھک سکتے تھے۔ دین اسلام کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج اس قربانی کو ہم بھول چکے ہیں اور صرف ہم اپنے مطلب کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہمیں تہذیب کا کوئی خیال ہے، نہ ہمیں معاشرے کا کوئی پاس ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مست ہو کر جیسی ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے اس سے بدتر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی زندگی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ وہ صبح اپنی اس منزل کی طرف نکلتا ہے تو ہم بھی جاب کے لیے نکل پڑتے ہیں، شام کو اس نے پلٹ کر اپنے بارے میں آنا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر آنا ہوتا ہے تو ہم شام کو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی کے برابر ہوتی جا رہی ہے۔ نہ ہمیں مسجدوں کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ فکر ہے کہ دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ آج کیا رویہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک صبح 7 بجے غزہ اور فلسطین کی اس پٹی پر یہودیوں نے بمباری بند کر دی تھی۔ 4 دن کا کہہ کر آج صبح 10 بجے یا 9 بجے کے قریب بمباری واپس شروع کر دی، اور اسی گھر کو ٹارگٹ بنایا جس میں یتیم بچے، بیوہ عورتیں، زخمی مرد و خواتین موجود تھے۔ بے شمار مسلمانوں کی تعداد وہاں پر تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا وہاں ایٹمی بم کو گرا کر غزہ کی اور فلسطین کی زمین کو پھر جو ہے ہلا دیا ہے۔ ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اس فکر میں ہیں کہ اب سردی آ چکی ہے تو ہمیں وقت پر گیس ملے گی کہ نہیں ملے گی، سردی آ چکی ہے تو ہمارے گھر میں گرم روٹیاں تیار ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وقت پر جب نہانے پہنچیں گے تو گرم پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہماری فکر صرف صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر اگلی صبح تک انہی چیزوں میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جو ہے یہ پیسہ مل جانا چاہیے، وہاں سے پروفٹ حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے معاملے میں اتنے بے خبر اور غافل ہیں کہ پڑوس میں ہمارے مسلمان بھائی کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہمیں تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم صرف اپنی فکر میں لگے ہوتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین نعمتوں کی بارش فرما دیتا ہے تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ کچھ اس طرح سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید
سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کو کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے، دعانا لجنبہ، تو وہ ہم سے دعائیں کرتا ہے، ہمارے حضور گر گراتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ او قاعدا او قائما، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، یعنی ہر وقت اس کی پکار اپنے پروردگار کے لیے ہوتی ہے۔ فلما کشفنا عنہ درہ، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس کو کوئی تکلیف آئی نہیں تھی۔ قرآن پاک نے ہماری زندگی کے شب و شام کو چند حروف کے اندر بیان کر کے ہمیں ہماری حیثیت کا بتا دیا، ہمیں ہماری اوقات کا بتا دیا۔ عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہم جب ناخن کاٹتے ہیں یا پھر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف جسم میں آ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کہیں ٹھوکر لگ کر زخم پیدا ہو جاتا ہے، تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ صرف دانت کا درد ہونا، تو بڑے بڑے جتنے پہلوان ہیں نا، پکی نیند والے بھی، ان کی بھی نیندیں کچی ہو جاتی ہیں صرف دانت کے درد کی وجہ سے۔ وہاں پر پٹی پر فلسطین کی اس سرزمین پر صرف دانت کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیاسا ترپایا جا رہا ہے، کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے انہیں جو ہے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو ہم ان کے لیے 2 وقت اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہم ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کہتے جی ہماری زندگی بیسٹ ہونی چاہیے، کچھ رہے نہ رہے ہماری زندگی کے اندر خوشیاں بس داخل ہوتی رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قوم کی ترقی اور زوال کا ایک سبب جہاں بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، وہاں قوم کے عروج اور زوال کا ایک سبب مال و متاع بھی ہے، کہ اگر آپ کو کسی قوم کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اسے اس کے اثاثوں کے ساتھ ڈبو دینا ہے، تو آپ اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں تو وہ خود بخود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا قبضہ اس فلسطین اور غزہ کی پٹی پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہے، عرب ممالک پر بھی ہے، کہ آج کوئی بھی مسلمان ان کی بنائی ہوئی چیز کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بائیکاٹ کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ آپ ان کو مالی مار کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ چھوٹا سا قدم آپ کو رسول اللہ کے دربار میں قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لے، کہ میری امت کے وہاں بچے کٹ رہے تھے، وہاں سید بھی ہوں گے، وہاں میری اولاد کے بچے ترپائے جا رہے تھے، تو جو ہے تم ان کی خدمت تو نہ کر پائے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تم نے اپنی زبان کی صرف لذت کو پانے کے لیے ان کی چیزیں استعمال کر لی ہیں۔ آج سے 3 دن قبل ایک سپر مارٹ کے اندر ایک خاتون، بظاہر دکھنے میں ایک نہ تو دینی طبقے سے تعلق ہوگا، نہ شاید دینی خاندان سے تعلق ہو، نارمل ایک جو فیملی ہوتی ہے کہ بس دنیا داری اور جہاں نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے جی، وہ خاتون کھڑے ہو کر سپر مارٹ کے اس سٹور پر کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ مجھے بچوں کی جیم جیلی دے دو، جو بچے بریڈ پر لگا کر چھوٹے بچے ناشتے میں کھاتے ہیں، تو کہا مجھے جیم جیلی دے دیں۔ ساتھ کہنے لگی کہ بھائی مجھے یہودی کمپنی کی نہیں دینا۔ کہا کہ اس کے علاوہ تو آتی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے بچے جیم جیلی کھائے بغیر ناشتہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے پیسوں سے اپنے ان بچوں کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتی کہ جس کی وجہ سے میں اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جاؤں۔ ہم ان عورتوں سے سبق سیکھیں نا، کہ جو آج اپنے لیے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس اس بات پر ہے کہ ہم صرف اور صرف اس معاملے پر الجھے ہوئے ہیں کہ بھائی کھانا ہے تو کیا کھانا ہے، پینا ہے تو کیا پینا ہے، پہننا ہے تو کیا پہننا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر بھی سوچنے کی ہم کوشش کریں تو ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان اور ہماری زندگی میں
خوشیاں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوں گی۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پڑوس میں موجود گھر میں افراد بھوکے سو جائیں اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو اور تم پیٹ بھر کر سو جاؤ کھا پی کر، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا، تمہیں ایمان کی جو ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کی حلاوت اور سرور تمہیں نہیں نصیب نہیں ہوگا۔ پڑوس میں مسلمان بھوکا پیاسا سو جائے تو ایمان کی حلاوت نہیں مل رہی، وہاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مسلمانوں کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے کسی نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کے جیسے کام شروع کیے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، ان کا ساتھ دینا ظلم ہے۔ تبھی قرآن کی اس آیت کے آخری حصے میں ظلم کا ذکر کیا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہمارے گھروں میں جو چیز آ رہی ہے، جو چیز ہم پہن رہے ہیں، جو چیز ہم اوڑھتے ہیں، جس چیز کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک تعلق مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کمپنیوں کی نہیں ہیں، مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں تو میں 10 بستہ معافی کا طلبگار ہوں، مگر غور ضرور کیجئے گا کہ آج مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان خاندان، اپنی مسلمان برادری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اپنی اولادوں کو پیش کرتے تھے۔ ادب اور احترام اتنا تھا کہ آج تو معاشرے سے والدین کا بھی ادب چلا گیا۔ پہلے ہمارے مسلمانوں میں ادب کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ اگر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں یا گلی میں کچھ کھیل رہے ہوں، علاقے کا کوئی بزرگ وہاں سے گزر جائے سفید ریش، تو ہمارے بچے اس کے احترام میں اور ادب میں سائٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آج تو کھیلتے کھیلتے والدین والدہ آواز دے دیں تو ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں۔ بے ادبی اور اسلام سے دوری کی آج یہ اعلیٰ مثال ہے کہ نماز کے لیے آواز دی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں جمع ہونے کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے کام دھندوں میں، اپنی دکانداری میں، اپنے آپ کو چمکانے میں، یا پھر دنیا کے کسی کام کے اندر ہم مگن ہو کر رب کے دربار کے اس بلاوے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو دین کی تعلیم اس انداز میں دی کہ قرآن سورۃ النساء فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ جب بے کس مسلمان بچے اور عورتیں اور نوجوان بے بس ہیں، بے کس ہیں، تم انہیں چھوڑ کر اپنی راہ اختیار کر کے تم ان مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کر کے ان کے لیے جہاد کے میدان میں کیوں نہیں اترتے ہو؟ تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے تو واضح پیغام دیا ہے کہ جب تک جہاد پر امت قائم دائم رہے گی، اس امت کی عظمت کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے، اللہ اسے مقام اور بلندی اور عظمت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ آج تو ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہو، اور ایسی سخت گالی کہ آپ کے اچھے موڈ کو برا کر دیا جا رہا ہو۔ ہمارے مسلمان جہاد سے دور ہیں، اور نہ ہی جہاد کا یہ مفہوم ہے جو آج سے چند سالوں پہلے پڑھایا گیا کہ ممبر کے قریب جو ہے دھماکے ہو رہے ہوں، مزارات پر دھماکے ہو رہے ہوں، انہیں جہاد کا نام دیا جائے۔ یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی کہ جب جس قوم پر تمہیں حملہ کرنا ہو، دن دہارے نہ کرنا، صبح کا وقت انتظار کرنا،
پورا دن اس علاقے کے باہر بلے موجود رہنا، فجر کی نماز کا وقت ہو تو آواز سننا۔ کیوں فجر کے لیے مختص کیا وقت کو؟ کہ دن میں تو تھوڑا وہ شور بھی ہوتا ہے، چہل قدمی ہوتی تو آواز نہیں پہنچ سکتی۔ صبح فجر کے وقت سناٹا ہوتا ہے، دور دور تک آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ کہا اس علاقے میں اگر فجر کی اذان تمہیں سنائی دے تو قدم آگے بڑھانے کے بجائے 100 مرتبہ سوچ لینا کہ یہ کام تم کیا کر رہے ہو۔ کہا ان کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کی عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، اور جو ہے ان کے پتوں کو، ان کے درختوں کو بگاڑنا نہیں ہے، ان کے شہروں کے نقشے کو نہیں بگاڑنا۔ جہاد نے تو اتنے اصول کے ساتھ اتنی اعلیٰ تعلیم دی تھی، اور ہم نے تو یہاں پر اسکول میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان پڑھنے کو جہاد کا نام دے دیا۔ جہاد کی اگر شرائط پڑھیں، غزوات میں جانے کے فضائل سنیں، تو مجھ سمیت ہر بندہ یہی خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے تو میدان جہاد میں موت دینا، اس کے بغیر بستر پر موت نہ دینا، کہ جنت میں جب جنتی سارے پہنچ جائیں گے تو وہاں رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ ہاں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں مولا، اتنی اعلیٰ نعمتیں کون چھوڑ کر وہاں جائے گا؟ لیکن شہید کھڑے ہو کر کہے گا جو جہاد میں شہید ہوا تھا، اعلاء کلمت الحق، رب کے دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو جس نے پیش کیا تھا، وہ کھڑے ہو کر عرض کرے گا مولا پھر دنیا بنا، میں تیرے دین میں لڑنا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، یہاں چیزوں میں، یہاں کی نعمتوں میں لذت اور سرور نہیں ہے؟ تو وہ شہید کہے گا کہ نہیں، شہادت کے وقت جو رب کی محبت کا جام اور وہ جو سرور اور لذت تھی، وہ لذت جنت کی کسی نعمت میں نہیں پا رہا ہوں۔ شہید ہوتے وقت انسان کو، شہادت کے وقت شہید انسان کو کتنی لذت ملتی ہے، شاید اس بات کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی کی عام حالت میں روح نکلے نا تو کہتے ہیں 1000 جھٹکے لگتے ہیں روح نکلتے وقت، اور اس کی مثال سورہ واقعہ کی آخری آیتوں میں رب نے واضح انداز میں بیان فرما دی ہے کہ روح کیسے کھینچی جاتی ہے۔ اس کی ایک تفسیر کی کتابوں میں مثال دی کہ اگر کہیں جھاڑیاں ہوں چھوٹے چھوٹے، وہاں روئی کاٹن ڈال دیا جائے اور اس کاٹن کو نکالا جائے، وہ روئی صحیح سلامت واپس نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے ذرات سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہا یہ عام بندے کی روح نکالنے کا ہے، اور کہا شہید کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اللہ والوں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ کہا ایک برتن ہو اور اس میں آٹا موجود ہو، اس کے اوپر اگر کوئی قطرہ چیز گر جائے، بال گر جائے، تو کس طرح بال کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نہ پیالے کو تکلیف، نہ آٹے کے کسی ذرے کو تکلیف۔ اگر آٹے کا چھوٹا سا ذرہ ہل بھی جاتا ہے تو پیالے کو فرق نہیں پڑتا۔ کہا یہ شہید کی روح نکالنے کی مثال ہو رہی ہے۔ تو یہاں تو ہماری روح جب نکلے گی تو ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تکلیف ہمیں سہنی پڑے گی۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جہاد کے اس عنوان کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، امت کو جہاد کے لیے بیداری نصیب فرمائیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہودیوں کا سوشل بائیکاٹ ضرور کریں، وہ اس طرح کے ان کے پروڈکٹس آپ استعمال کرنا، ایک ہفتہ تو اللہ کے لیے کر کے دیکھیں۔ آپ نے اگر ڈٹ کر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا نا تو یہ یقین جانیے گھٹنے ٹیکنے پر یہ مجبور ہو جائیں گے۔ بس دعا کریں اللہ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائیں، اور ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور اسی طرح کی قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔